کشمیر کی آزادی کی توانا آواز، ظالم بھارتی سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے، جدوجہد آزادی کشمیر کا استعارہ، بھارتی جبر و استبداد کے سامنے سیسا پلائی دیوار، دنیا کے مظلوم افراد کے لیے ہمت و جرأت کے نشان، سید علی گیلانی کئی برس قید و بند کی صحبتیں گزارنے اور ظلم و تشدد کے بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔ قابض بھارتی فوج کشمیریوں سے نفرت کی آگ میں انسانیت کے مقام سے بھی گر گئی۔ سینئر حریت پسند کشمیری رہنما سید علی گیلانی کا جسد خاکی بزور طاقت تحویل میں لے کر نامعلوم مکان پر تدفین کر دی گئی۔ علی گیلانی کے نمائندہ خصوصی عبداللہ گیلانی کا کہنا ہے کہ نہیں معلوم بھارتی فورسز نے تدفین کہاں کی۔ سید علی گیلانی کے اہل خانہ پر تشدد بھی کیا گیا۔ اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ سید علی گیلانی کی تدفین ان کی خواہش کے مطابق مزار شہداء میں کرنے کی اجازت دی جائے۔ قابض بھارتی سرکار حریت رہنما کے جنازے سے بھی خوفزدہ، سری نگر میں کرفیو نافذ، انٹرنیٹ سروس معطل۔ پاکستان کی بھارتی قابض فورسز کی جانب سے سید علی گیلانی کا جسد خاکی قبضے میں لینے کی شدید الفاظ سے مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی حکومت سید علی گیلانی سے ان کی موت کے بعد بھی خوفزدہ ہے، موت کے بعد بھی غیر انسانی رویہ روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ رویہ بھارتی قابض فورسز کے غیظ و غضب، ظلم اور بربریت کا غماز ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں تمام سول اور انسانی اقدار کو پامال کر دیا۔ عالمی برادری غیر انسانی رویے پر بھارت کا احتساب کرے۔ ایوان صدر میں علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صدر مملکت عارف علوی، چیئرمین سینٹ، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ سیاسی قیادت کا بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی عظیم جدوجہد کو سلام۔ آج ملک بھر میں یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ صدر اور وزیر اعظم نے پیغام میں کہا دکھ کی گھڑی میں پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سید علی گیلانی بھارتی فوج کے بدترین مظالم کے سامنے ڈٹے رہے۔ ہم ان کے الفاظ یاد کر رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سید علی گیلانی کی وفات پر اظہار افسوس، کہا سید علی گیلانی نے اپنی پوری زندگی جدوجہد آزادی کے لیے وقف کی۔ سید علی گیلانی کی جدوجہد بھارتی قبضے کے خلاف ناقابل تسخیر عزم کی علامت ہے۔ سید علی گیلانی کا خواب و مشن مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت تک جاری رہے گا۔ سید علی گیلانی کا مشن کشمیر کی آزادی تھا اور اس خواب کی تعبیر ہماری منزل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بیان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ملک بھر میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی کا اعلان۔ کہا سید علی گیلانی کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا سید علی گیلانی آزادی کشمیر کا خواب لیے رخصت ہو گئے، ہم آج یتیم ہو گئے۔ مریم نواز کا بھی علی گیلانی کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو آخرت میں بلند کرے۔ سید علی گیلانی نے اپنی ساری زندگی کشمیر کی آزادی اور ظلم کے خلاف مزاحمت کے لیے وقف کر دی۔ کشمیر نے ایک باپ جیسی شخصیت کو کھو دیا۔ خطے میں پاکستان کی ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں، یہ ملک کو آگے لے کر جانے کا وقت ہے، کسی کو بھی انتشار پھیلانے نہیں دیں گے۔ افغانستان میں طالبان کے آنے سے بھارت میں صف ماتم بچ گئی، را اور NDS کی ساری سیاست ختم ہو گئی۔ کوئی امریکی پاکستان میں نہیں، جو آئے تھے وہ ایئرپورٹ سے چلے گئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا اپوزیشن سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، نون لیگ کے صدر قومی حکومت کی بے سروپا باتیں کر رہے ہیں۔ سید علی گیلانی کی وفات پر پورے پاکستان میں سوگ کی کیفیت ہے۔ وزیر داخلہ کا سیکیورٹی خدشات کے باعث 54 بارڈر بند کرنے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف میڈیا وار چل رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈز چلائے گئے۔ پاکستان پر پابندیوں کا ٹرینڈ افغانستان سے چلایا گیا۔ کراچی میں سول وار کا ٹرینڈ بھارت سے شروع کیا گیا۔
इस पैसे को रेगुलेट करना है जो डॉलर की सूरत में पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। फवाद चौधरी की PDMA पर इजलास को ब्रीफिंग, कहा तमाम कवानीन को एक प्लेटफॉर्म के मातहत लाना चाहते हैं। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर मुताल्लिका तंजीमों के कमेंट्स मांगे गए हैं। कानून में क्रिमिनल सेक्शन नहीं डाला जा रहा। मीडिया वर्कर्स के हुकूक और झूठी खबरों पर समझौता नहीं किया जा सकता। पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा हुक्मरानों को गरीबों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। हुकूमत ने गरीब की हसरतों का जश्न बनाया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। इमरान खान जानबूझकर ऐसा करते हैं या कोई जहनी मसला है? लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अज़मा बुखारी ने कहा कि नैब को PTI की करप्शन नजर नहीं आती। पंजाब काबीना में घरों की तज़ीन और आराइश पर लड़ाई होती है। पंजाबी मरीजों को एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए। ये है इनकी कारकर्दगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को नाजुक करार दे दिया। कहते हैं कि इस नाजुक मरहले पर अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा जाए। काबुल हवाई अड्डे के करीब दाइश के हमले नाजुक सूरत हाल की अफसोसनाक याद दहानी है। अफगान कायदीन दानाई का मुजाहरा करें। थिंक टैंक से खिताब करते हुए शाह महमूद बोले, अफगानिस्तान के फौजी हल पर इसरार के नतीजे में सियासी अमल की राह में रुकावटें हाइल रहीं। अफगानिस्तान में तनाज़ा और अदम इस्तेहकाम का जारी रहना हमारे मफाद में नहीं। अली गिलानी की ज़िंदगी कश्मीरी नौजवानों के लिए मशअल राह है। उनके इंतकाल और तदफीन पर भारतीय रवैया अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता अदवार में बनाई गई मोटरवेज़ को गैर अहम करार दे दिया। सियालकोट खारिया मोटरवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, मोटरवेज़ से सयाहत के शोबे को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। ज़रूरी है सनती इलाकों को सहूलियात फराहम की जाएँ। हमें सोचना होगा कि हम इन मोटरवे से किस तरह रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, कर्जे नहीं उतरेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए सनतों और सयाहत पर तवज्जो देनी होगी। नून लीग के कारकुन परेशान हैं। बेगम सफदर की सुने या शहबाज का साथ दें। नून लीग की अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं तो ये PDM की क़यादत कैसे कर सकती है? तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का नून लीग पर तंज, कहा बेगम सफदर आवाम खुद को हर किस्म की पाबंदी और कानून की पासदारी से आज़ाद न समझें। आए रोज़ पेशियाँ भुगतने वाले शरीफ ख़ानदान को कम अज़ कम अदालती आदाब तो अजबर होने चाहिए। पार्टी सदर की बात को तर्जुमान की जानिब से रद्द कर देना नून लीग में ही हो सकता है। बेगम सफदर ने चचा को NRO मांगने पर मजबूर कर दिया। आइंदा इंतखाबात कारकर्दगी की बुनियाद पर ही होंगे।